توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان اور مبارک فعل ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ کفر و شرک۔ جو بندہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے توبہ کی طرف نہیں بڑھتا تو اس کے دل پر گناہوں کی سیاہی تہ در تہ جمتی رہتی ہے، حتیٰ کہ زنگ سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔ دوزخیوں کی زیادہ چیخو پکار توبہ میں ٹال مٹول کے سبب ہوگی۔ توبہ کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے برے طور طریقوں اور اعمال پر شدید پشیمانی اور شرمندگی محسوس کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو جائے۔ توبہ کے بعد کی ایک لغزش توبہ سے پہلے کی 70 لغزشوں سے بدتر ہے۔ گناہوں کا اعتراف، غلطیوں پر ندامت اور گناہوں کا ترک کرنا توبہ ہے۔ توبہ کرنا کوئی معمولی فعل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا مقام ہے، جیسا کہ خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ حقیقت میں توبہ وہی ہے جو زبان سے ادا ہو کر قلب و روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ توبہ کے متعلق ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت سالمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضور کے خادم تھے، اللہ کے محبوب چھوٹے بڑے کام بتاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھیجا، رستے میں جا رہے تھے تو ایک بی بی پہ پردہ تھی۔ اس بی بی پہ نظر پڑ گئی اور دل میں برا خیال آ گیا۔ ابھی یہ بات آئی ہی تھی، خود ہی تڑپ اٹھے، کہنے لگے، میرے نبی نے تو منع کیا تھا، یہ تو میں نے اپنے رسول سے بددیانتی کی، یہ تو خیانت ہو گئی۔ حضور نے منع کیا تھا اور میں نے بری نظر سے اس عورت کو دیکھا۔ تڑپ اٹھے، نکل گئے۔ سفید چادر پر دبا جلدی نظر آتا ہے۔ جنگل میں چلے گئے، یہاں تو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں گناہ کر کے۔ ذرا سی خیانت اور 40 دن روتے رہے جنگلوں میں، اللہ معاف کر دے، اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھ سے خیانت ہو گئی، مالک مجھے درگزر فرما۔ روتے رہے، تڑپتے رہے۔ 40 دن ہو گئے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کا غلام تڑپ رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم دونوں گئے تو جنگلوں میں تڑپ رہا تھا۔ ایک چراغے سے پوچھا، یہاں تم نے سالمہ کو تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا، میں نہیں جانتا سالمہ کون ہے، پر ایک شخص ہے جو بڑا ہی روتا ہے، بڑا ہی تڑپتا ہے، اس کا درد مجھے بھی رلا دیتا ہے۔ کہا، کیا کہتا ہے؟ کہا، بس معافیا مانگتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا۔ کہا، بتاؤ کہاں ہے؟ بتایا، اس پہاڑی کے پیچھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ہم اس کے پاس گئے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا، میری مذمت میں کوئی آیت تو نہیں آئی؟ حضور ناراض تو نہیں ہو گئے؟ حضور مجھ سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے کہا، ہمیں پتہ تو نہیں، پر چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ کہنے لگے، وہ میری منت کرنے لگے، کہنے لگے کہ میں اس قابل نہیں کہ حضور کے سامنے جا سکوں۔ جب نماز کھڑی ہو، حضور جماعت کرا رہے ہوں، پھر مجھے لے کے جانا۔ کہتے ہیں، ہم لے کے آئے تو حضور مغرب کی جماعت کرا رہے تھے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب قرآن پاک پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اے انسان، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم تھا۔ فرماتے ہیں یہ آیت سنی، لڑکھڑا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ گھر والے اٹھا کے لے گئے۔ تکمیل نماز پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پہنچے، ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ انہوں نے فوراً سے سر پیچھے کر لیا اور فرمایا، حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں رکھیں، میں بڑا گنہگار ہوں، حضور میں نے خیانت کی ہے، حضور میں نے آپ کے پیغام سے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ میرے محبوب نے پھر سر اٹھایا، ماتھا چوما اور بالوں میں انگلی پھیری، فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہا یا رسول اللہ نے قبول کر لیا؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضور کے چہرے کو دیکھا اور آنسوؤں سے آنکھیں بھر کے کہنے لگے، بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں، بس یہ لفظ کہنے تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ علیہ السلام جنازے کے ساتھ خود چلے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور جنازے کے ساتھ چلتے، ایک قدم یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے، پھر ہٹا کے رکھتے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، جنازے میں فرشتے آئے ہیں، ذرا سی خیانت ہوتی تو وہ تڑپ جاتے۔ میں اور آپ اگر اپنا حساب کریں تو صبح سے شام تک ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور ایسی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔